اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 3 پر فرماتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجیے، مگر ٹھہریں، امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارے سلسلے کی 100ویں قسط نمبر 100 ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کو اب تک جو سلسلے دکھائے ہیں اس کے تعلق سے ترکیب بنائی ہے۔ ہم آج آپ کو اپنے سلسلے میں مطلب جو ہم اب تک سلسلے دکھا چکے ہیں ان میں سے چیدہ ہم نے سلسلوں کا خلاصہ کچھ بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ آپ کو آج دکھائیں گے۔ یعنی یوں سمجھے آج آپ کو یوں کہا جا سکتا ہے ہول سیل میں مدنی بہاریں دکھائی جائیں گی، اور یہ اس سلسلے کا جو 100ویں قسط ہے، یہ یوں سمجھے کہ 100ویں قسط اور 101 نمبر قسط میں ہم اب تک کی جو 99 قسطیں ہیں اس کا کچھ خلاصہ، چیدہ سلسلوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آج دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، آج اور آنے والے سلسلے میں۔ آج کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کو باب الاسلام سندھ کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور یہاں سے جو ہم نے سلسلے کیے تھے ان کا کچھ خلاصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں، آپ کو جو کرنا ہے، آپ کو مجھے مارنا ہے مجھے مار دو، میں دین اسلام سے نہیں ہٹوں گا، میں دین اسلام سے نہیں پھروں گا، میرا مذہب یہی ہے، میرا مذہب اسلام ہے، مجھے اس سے بالکل نہیں ہٹنا، آپ کو مجھے مارنا ہے آپ مجھے جان سے مار دو۔ گھر والوں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، تو بوڑھے ماں باپ کو دیکھ ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا بھیا آپ کا جو بنتا ہے، لیکن میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میری آخرت اسی میں ہے، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے والے کے پاس جانا ہے، مجھے دین اسلام نہیں چھوڑنا۔ بہرحال والدہ بھی رونے لگی، تو مجھے ہاتھوں جو نا وہ سکھر کی طرف لے کے گئے، وہاں پر کوئی بابا تھے، ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ اس کو کسی نے جادو کیا ہے، اس کا ذہن گھما دیا کہ یہ جو نا وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے۔ تو وہ ایک جنات وغیرہ کے عامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے جو نا وہ تعویذ وغیرہ پہنا کے اس کو اپنا کیا ہے۔ لیکن بہرحال جب میرے گھر والے مجھے سکھر لے کے گئے، سکھر میں کئی باباؤں کے پاس لے کے گئے تو مجھے طرح طرح کی چیزیں کھلاتے، میں کھاتا نہیں۔ پھر اس کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں دوڑ پٹی دن اور سانگڑ کی طرف لے کے گئے۔ میں بالکل اس وقت میں نے خاموشی اختیار کی کہ یار ان کو جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، مجھے دین اسلام نہیں چھوڑنا۔ 8-9 دن میں نے بہت برداشت کیا کہ یار اب میں کیا کروں، میرا یہاں بالکل دم جو نا گھٹ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ حالانکہ میرے اپنے گھر والے تھے، لیکن میرا ان سے بالکل ذہن نہیں بن پا رہا تھا کہ نہیں یار مجھے جانا ہے، مجھے مسلمانوں کے پاس جانا ہے۔ بس اسٹاپ پہ گیا، وہاں پر میں وین میں بیٹھا، تو جب وین میں بیٹھا تو گھر والے آ گئے سب، انہوں نے مجھے پکڑا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، مجھے اپنے شہر جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ مجھے واپس پکڑ کے گھر پہ لے گئے۔ تو نا میرا اللہ مددگار ہے، میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، تو میں اسٹاپ پہ جا کے میں وین میں بیٹھا، گھر والے آگے بھاگے۔ اب میں ڈرا کہ یار اب یہ دوسری بار میں نے ایسا کیا ہے، اب یہ مجھے بہت ماریں گے۔ تو ایسا مجھے میرا ایمان اور مضبوط ہوا کہ یار دین اسلام ایسا ہے یار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے۔ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ میں وین میں بیٹھا رہا، وین کا گیٹ کھلا ہوا تھا، گھر والے آ گئے سارے مجھے پکڑنے کے لیے۔ وہ گھر والے میرے سامنے کھڑے رہے، میں ان کو دکھا نہیں۔ میں بالکل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے ابھی پکڑیں گے اور یہ مجھے ابھی مار کے لے جائیں گے، لیکن وہ میرے سامنے کھڑے رہے اور مجھے ہی ڈھونڈتے رہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھا، ان کو نظر نہیں آیا۔ میں چھپتا رہا کہ یار یہ مجھے ابھی پکڑیں گے اور ابھی ماریں گے، لیکن بالکل میرے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دکھا نہیں، وہ آگے پیچھے ہو گئے وہاں سے۔ وین اتنے میں چلی گاڑی، میں ایک دم حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ بالکل میرے سامنے تھے اور یہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے، اور میں ان کو نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں نے مسجد کا رخ کیا، میں نے مسجد میں جا کے وضو کیا، وضو کر کے میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مولا تیری خاطر میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، مجھے اس مذہب سے بھی نہیں ہٹنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی مجھ پر آزمائشیں آئیں، مجھ سے برداشت نہ ہو اور میں یہ دین اسلام سے پھر جاؤں۔ اللہ مجھے دین اسلام سے نہیں پھرنا، اللہ میری مدد فرما دے۔ صغیر بھائی تھے ہمارے ایک، تو میں نے ان کا کسی سے معلوم کیا کہ بھائی صغیر بھائی کہاں رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ریلوے کالونی میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک جاننے والے تھے، میں ان کے پاس گیا تو وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ یار آپ کہاں تھے، 8-9 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، آپ کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے گھر والوں نے قید کر لیا تھا اور مجھے وہاں مارا بھی اور پتہ نہیں کہاں لے گئے، اور 8-9 دن سے میں بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار قریب میں ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے افطار اجتماع رکھا ہوا ہے، آپ وہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم جب وہاں افطار اجتماع میں پہنچے تو وہ اسلامی بھائی روزہ کھول کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو اسلامی بھائی میرے گلے لگ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے گلے لگایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، مجھے بٹھایا کہ آپ کھانا کھاؤ۔ مجھے ایسا لگا کہ یار یہ ہے مسلمان، یہ اصل اسلام والے یہ ہے۔ یہ متاثر ہوا دعوت اسلامی سے، وہ دن تھا میں جب سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا الحمدللہ۔ کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔
اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. تاریکیوں سے اجالے تک کا سفر، جہالت سے علم و نور تک کا سفر، گناہوں کی راہوں سے نیکیوں کے گلستان تک کا سفر. نواب شاہ کی ایک گوٹ جو آج کے اس جدید دور میں بھی جب علم کی روشنی نے ویرانوں بیابانوں کو آباد کر دیا، جہالت و ضلالت کی دلدل میں دھستے انسان اور علم تک رسائی آسان بنا دی کہ اب جہالت عذر نہیں لیکن افسوس، دین سے دوری، علم سے محرومی. الغرض یہ علاقہ برائیوں کا مسکن تھا. یہ ماضی قریب کے بیتے لمحوں ہی کی بات ہے کہ مسجد ویران، گناہوں کے اڈے آباد، ہوٹلوں پر حیا سوز فلموں پر شائقین کا مجمع. برائیوں سے بچنا تو کجا، یہاں شاید یہ برائی کی سمجھ بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی. 400 فسق و فجور کی بدبو نے علاقے کو بدبودار کر دیا تھا. میرا نام نواز علی اور میرا تعلق شہر نواب شاہ سے اور میرا گاؤں مرزا علی اسم بیگ ہے. پہلے یہاں بہت شراب نوشی ہوتا تھا اور ہم بھی شراب بیچ دیتے، اپنے حلال روزی میں آرام شمار کرتے تھے. میں مزدور آدمی تھا، 200 کمانے والا، 300 کمانے والا. اسٹاپ پہ اترتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، وہ پیسہ ادھر ہی خرچ ہوتا تھا. میرے بچے بھوکے تھے پھر بھی میں شراب پیتا تھا. بہت گناہ گار تھا. کافی ٹائم پہ ہم بہت نشہ پیا تھا، کسی کو بات کو نہیں مانتا تھا. الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہربان ہو گیا میرے پہ. میرا نام بشیر احمد ہے، میں نواب شاہ شہر سے تعلق رکھتا ہوں. مدنی ماحول سے پہلے میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. میرا نام گلزار اتاری، میں شہر نواب شاہ گاؤں مرزا سے تعلق رکھتا ہوں. 2-2.5 سال پہلے یہاں پہ ہمارے گاؤں مرزا گوٹ علی اسم بیگ میں صبح شام شراب یہاں پہ پیتے تھے لڑکے اور بیچتے تھے بھی. میں خود بھی پیتا تھا اور بیچتا تھا. ایسا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم شراب نہ پیے. دن کا صبح 9 بجے سے لے کر شام 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک ہم شراب پیتے تھے. میرا نام مقصود اتاری اور میرا تعلق نواب شاہ شہر سے. میرا گاؤں کا نام مرزا علی اسم بیگ ہے. میں مدنی ماحول سے پہلے شراب نوشی کرتا تھا اور جوا بھی کیا کرتا تھا. اپنے حلال کی کمائی میں آرام میں اڑاتا تھا. میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق نواب شاہ اور گوٹ مرزا علی اسم بیگ سے. اس سے پہلے بچپن سے لے کر اتنے گناہوں کی دلدل میں تھے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہم دنیا کتنا پیچھے جاتے تھے، کچھ ہمیں ایسا معلومات نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اتنا نظر انداز کر کے بیٹھے تھے، گھر پہ جھگڑا کرتے تھے. اتنے اللہ معاف کرے ہمیں کتنے گناہ کرتے تھے کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور اس کے علاوہ اتنے شراب، یہاں پہ شراب کا اڈا تھا، اس سے پہلے شراب کا اڈا تھا، جوئے خانے تھے. میرا نام ریاض احمد ہے، میرا تعلق نواب شاہ شہر سے ہے. مدنی ماحول سے پہلے میں بہت گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور جتنا بھی کماتا تھا سارا شراب میں خرچ کرتا تھا. یہاں تک کہ میں خود ہر گاؤں میں خود پہنچاتا تھا. ہر اپنے دوست کو اپنے ہاتھ سے شیشہ ہاتھ میں دے کے میں خود بولتا تھا چلو شراب پیتے ہیں. اور اب ہم نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں ہم سارے دوست اکٹھے شراب پیتے تھے. تو وہاں پہ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے ماں باپ ہمارے کو منع کرتے تھے کہ آپ شراب نہیں پئیں، لیکن ہم ان کو ڈانٹتے تھے. ہم ان کو مقصد کہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے کہ ہم نہیں شراب پئیں گے، آپ ہمیں منع کیوں کر رہی ہیں. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ لیے دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ نواب شاہ کے ایک گاؤں مرزا گوٹ میں پہنچا. مدنی قافلہ جدول کے مطابق عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، مدنی حلقہ، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. خوف خدا عز و جل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ان اسلامی بھائیوں کی پرخلوص محنت رنگ لائی کہ بتدریج غبار آلود، گناہوں سے چور چور، ہدایت کی نعمت سے دور دور چہرے مانوس ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہ برائیوں کی ان آماج گاہوں سے بتدریج دور ہوتے چلے گئے. جب دعوت اسلامی کا قافلہ ہمارے گوٹ کی طرف روانگی آ گئے تو الحمدللہ اتنا مدنی ماحول بن گیا. ہم گناہوں کی دلدل سے ہمیں بچا لیا. گھر میں گلیوں میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، سارا دن اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگاتے تھے. لیکن پاپا جان نے ایسا نگاہ کرم فرمایا جو ہم جیسے نکمے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا. ہم گناہوں کی دلدل سے ہم زندگی میں سوچے نہیں تھے کہ ہم امامہ پہنیں گے. شکر الحمدللہ عز و جل
دعوت اسلامی والوں کا قافلہ آیا یہاں پہ، انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنی قافلوں میں سفر کرانے کی، تو ہم جیسے ان کے قافلوں میں گئے، سفر کیا. جب ہم نے قافلوں میں شرکت کیا اور اجتماعوں میں شرکت کیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اور نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، نماز کی سنت، اپنے وضو کو پورے طریقے سے کرنا، اس کے سنت پورے کرنا، وضو کے فرائض، اپنے غسل کے فرائض ہم نے سیکھا دعوت اسلامی والوں سے. ایک مدنی بھائی نے آیا، ہم کو نصیحت کیا، بولا نماز پڑھو. ہم اس مدنی بھائی کے اور شراب نوشی کرنا چھوڑ دیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. مسجد پہ گیا تھا، ادھر ایک دفعہ نماز شروع کیا اور صاحب نے میرے کو اتنا سمجھایا، بابا یہ کام نے سب چھوڑو، آپ کو یہ نماز کام دے گا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرے کو 5واں مہینہ ہے، ہم نشہ کو بالکل نعرت لگا دیا. ہم اتنے گناہ کرتے تھے، داڑھی کا میں نیت نہیں تھا، لیکن بابا جان کا ایسا نظر ہوا جو ہم نے داڑھی بھی رکھ لی اور امامہ میں سجا. ہمیں جیسی جو کہ یوں سمجھو کہ ہمیں ایک ڈبہ کسی سے اٹھایا اور ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں ہیرے جیسا بنایا بابا جان نے. الحمدللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ دن بہ دن ہم خود یہ کام کریں، دوسروں کو انفرادی کوشش کر کے. دوسرے بھائی بھی مسلمان ہیں، مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے، ہم خود مسلمان تھے لیکن اس کے علاوہ ہم اتنے گناہ کرتے تھے، ہمیں غسل کا فرائض پتہ نہیں تھا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو مدوا کے ہم نالی میں بیٹھتے تھے، ہمیں خود پتہ تھا کہ نالی میں بتا رہے، لیکن اس کے علاوہ پھر بھی ہمیں داڑھی کا کوئی احترام ہی نہیں تھا. امامہ تو کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ہم امامہ پہنیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا اور مجھ پر انفرادی کوشش کی اور میں نے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 2 شاید بہاریں دیکھی ہوں گی اس میں، اور باقی کچھ مناظر وغیرہ دکھائے، اور وہ ہم آپ کو بہار تو اس کی بہار ہم نے آخر کی آپ کو نہیں دکھا سکے. باقی وہ آپ نے ایک طرف مدنی قافلے کی برکتیں دیکھی کہ پورا گاؤں میں ایک طرح کا ماحول ہی بدل گیا.
اور ایک نہیں کئی شراب کے نشوں سے تائب ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے. پھر قبول اسلام کے بعد دعوت اسلامی والوں کا کردار آپ نے اس بہار میں دیکھا ہوگا. تو یہ باب الاسلام کے چند ہم نے آپ کو مناظر دکھائے، اس میں اور بھی کچھ مناظر تھے، وہ شاید ہم اگلے سلسلے میں آپ کو دکھا سکیں. مزید اب ہم آپ کو پنجاب کی طرف لے کر چلیں گے. آئیے پاکستان کے ایک صوبے پنجاب میں چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1991 کی 6 مارچ میں ماحول میں آیا، اور جب میں ماحول میں آیا تو میں نے حضرت صاحب کو ایک خط لکھا. خط میں ایک مختصر تحریر لکھی کہ حضرت صاحب مجھے آپ قبول فرما لیں، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، آپ مجھ پر کرم فرمائیے. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ پاپا کو میں نے خط لکھا کہ پاپا مجھے مدینہ دکھا دو، یہ جو اسلامی بھائی مدینہ کرتے ہیں مجھے مدینہ دکھا دو. خط پہنچا پاپا کی بارگاہ میں، اور پاپا نے مجھ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا اور شفقت فرمائی. جو کارڈ ہوتے ہیں مدینہ شریف کو ایک دوسرے کو تحفہ بھیجتے ہیں، کارڈ پاپا نے اپنے پیچھے سین کر کے مجھے پوسٹ کر دیا. وہ میرے پاس آ گیا الحمدللہ. میں نے دیکھا اور چوما. یہ اس میں جو حکمت تھی مجھے نہیں معلوم تھی اس وقت. یہ کیا حکمت ہے؟ یہ کارڈ پاپا نے بھیج دیا اور یہ مدینے کو کاٹ کر پیچھے میتے اپنے سین کر دیے ہیں پاپا نے. لیکن چند ہی دنوں کے بعد، مجھے یاد نہیں کتنے دن، یعنی 1 ماہ نہیں ہوا تھا کہ 1 ماہ کے اندر ہی اندر میں الحمدللہ پاپا کی بارگاہ میں، پیر کا میرا نفلی روزہ تھا اور میں پاپا کی بارگاہ میں پہنچ چکا اپنا بیگ لے کر. مدینہ شریف کی میری ترکیب کسی نے بنا دی تھی. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی ماحول ہے، اتنا قیمتی ماحول ہے. اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی میں بھی شاید اس دنیا میں نہ ہوتا. اس یہ گزرے دور میں میں ایک بہت گندا اور ناہنجار انسان تھا، جس کو میرے پاپا نے مجھے قبول فرما کر میری دل کی دنیا نہیں، میرے سارے معاملات صحیح کر دیے. الحمدللہ میری بہت خوش قسمتی ہے. آج الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنا، اسی ماحول میں بنا، اور میرے پیر صاحب نے مجھ پر اتنی شفقت فرمائی کہ میرے بیٹے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اور قبول فرما کر اپنا مرید کیا. اور اس وقت وہ حافظ قرآن بن گیا ہے. ہمارے گھر کا ماحول، ہم جتنے کا پورا قبیلے کا قبیلہ ہے جو ہمارا، سب الحمدللہ طاری ہو چکے ہیں. اور میری والدہ بھی، ہمارے باپ بھی دنیا روحانی سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ بھی حضرت صاحب کے دیوانے تھے. ہمارے گھر والے، ہمارے سارے بھائی بہنیں اور ہماری اولاد بھی بالکل، جب اس ماحول میں میں نہیں تھا تو ان کو بھی اس ماحول کا کچھ نہیں پتا تھا. سب لوگ ہم بے نمازی تھے. الحمدللہ میرے اس ماحول کے آنے کی ہی وجہ سے ہمارا سارا قبیلہ الحمدللہ مدنی ماحول میں آ چکا ہے. یہ سب میرے مرشد کا فیض ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی کوششاں ہیں. ان اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی وجہ سے میرے جیسا ایک گناہ گار، بدکار، سیاہکار، ناہنجار اس ماحول میں آ جانے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. سرکار کے صدقے مجھے اس ماحول کے صدقے حج کی شہادت بھی نصیب ہوئی، اور یہ میرے پیر صاحب کا فیض ہے کہ میں الحمدللہ 7 دفعہ مدینہ شریف کی حاضری، مکہ المکرمہ کی حاضری مجھے مطلب نصیب ہوئی. تو اس ماحول کی ہی برکت سے ہوئی. میرا نام محمد مقصود علی عطاری ہے. میں کشمیر کے ضلع بمبر، تحصیل برنالہ کے شہر کوٹ جامل کا رہنے والا ہوں. میں آنکھوں سے معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتا. یہ میری آنکھیں بچپن میں ٹھیک تھیں، بینائی بالکل درست تھی، لیکن بعد میں حادثاتی طور پر ایک ہوش سنبھالنے سے پہلے آنکھ بند ہو گئی، نظر آنا ختم ہو گیا. اور ایک آنکھ سے میں اسکول پڑھا کرتا تھا، اور اسکول میں میں نے 6 کلاسیں پاس کی. 12 سال کی عمر میں
جو میری آنکھ ٹھیک تھی اس کے اندر سریا باندھنے والی باریک تار لگی جس سے وہ میری آنکھ ضائع ہو گئی. علاج میں نے کافی کروایا لیکن مجھے اس سے کچھ خاص فائدہ نہ ہوا اور یوں مجھے دونوں آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو گیا. میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جانے کے بعد میرے گھر کے اندر ایک بہت زیادہ پریشانی تھی. بزرگ سیدہ عورت ہیں، انہوں نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے قرآن پاک حفظ کروائیں. تو ان کے مشورہ دینے کے بعد ہمارے گھر میں یہ مشاورت چلی، یہ شعور پیدا ہوا کہ اس کی زندگی یوں ضائع کرنے کے بجائے اس کو کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں تو یہ وہاں پہ قرآن پاک حفظ کر لے. مشاورت کے بعد مجھے گھر والوں نے بمبر ایک حفظ کے مدرسے میں داخل کروایا جہاں پر میں نے قرآن پاک حفظ کیا. جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہ اہل سنت کا مدرسہ تھا اور مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے دعوت اسلامی کا تھوڑا بہت تعارف اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جو محلے کی مسجد تھی وہاں ایک اسلامی بھائی وہ دعائیں وغیرہ پڑھایا کرتے تھے اور انہوں نے دعوت اسلامی کا کبھی تعارف کرانا، اجتماع کا بتانا، درس دینا. تو یوں ایک تعارف تھا کہ دعوت اسلامی بھی کوئی تنظیم ہے، کوئی تحریک ہے، لیکن اتنا قریب سے نہیں جانتا تھا کہ دعوت اسلامی کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا منشور کیا ہے. کوئی اتنی یعنی خاص دعوت اسلامی کے حوالے سے سمجھ نہیں تھی. لیکن جب مدرسے میں آیا تو وہاں پر اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی قافلہ لے کے مدرسے میں آیا کرتے تھے، جو ہمارے مدرسے کے ساتھ مسجد تھی اس میں. انہوں نے بتایا کہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں جانا شروع کیا، وہاں نعت خوانی اور بیان وغیرہ. تو ایک دو مرتبہ شرکت کی، پھر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ہر ہفتے کو اجتماع پہ جانا ہے. تو یوں اجتماع پہ جانے کا سلسلہ ہوا. پھر کرتے کرتے رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کشمیر کے اس وقت نگران تھے. آپ بمبر میں تشریف لائے، آپ نے مدنی مشورہ کیا، کچھ اسلامی بھائی کو امامہ بھی بندوایا. تو وہاں پر میں نے شرکت کی اور میں نے بیعت ہونے کی بھی نیت کی. اور جو اسلامی بھائی ان کی گفتگو اور ان کا ایک شفقت برا انداز، ان کا جو ملنساری اور ایک اچھے طریقے سے بندے کو ملنا، اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا. ایسا میں نے یہ دیکھا کہ ویسے ایک نابینا اسلامی بھائی ہو تو اس کے ساتھ ایک طنز بھی لوگ کر دیتے ہیں، مذاق بھی کر دیتے ہیں. تو اسلامی بھائی جب بھی جس سے ملاقات ہوئی تو اس میں نے ایک سنجیدگی کا پہلو دیکھا. وہ سنجیدہ ہو کر اور بڑے اچھے طریقے سے ملتے، تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کوئی اس حوالے سے فرق رکھا ہے کہ یہ نبینا ہے، یا کبھی ان کی طرف سے کوئی طنز یا مذاق کا پہلو نہیں نکلا. حالانکہ زندگی میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ بعض اوقات مجھے کنکری اٹھا کے مار دینی کسی نے شرارت کے طور پر، ایک تنگ کرنے کے طور پر. تو اسلامی بھائیوں کی محفلوں میں، اجتماعات میں آیا کرتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ محبت، شفقت اور ملنساری جو ہے یہ سب جب دیکھتا تھا تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا. تو شروع میں آزمائشیں کافی تھی، کچھ مالی والے سے تھی. پھر جب میں جامعہ میں آیا تو چند طلباء نے یعنی مجھے کتابوں کا تعارف کرایا اور خدشات کا یہ بھی یعنی اظہار کہ یہ تھوڑی مشکل بھی ہیں. تو تھوڑا میں غور و فکر میں پڑا، لیکن استاد صاحب نے میرے آنے سے پہلے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ اس طرح اسلامی بھائی آئیں گے تو بہت سارے اسلامی بھائی میری حوصلہ افزائی کرنے والے تھے اور میرے ساتھ تعاون کرنے والے تھے. تو اسلامی بھائی یوں میرے ساتھ تعاون کرتے رہے اور اسپیشلی علاقے کے ذمہ داران نے بھی اس میں اپنا کافی کردار ادا کیا. بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کپڑے دھونے میں مجھے بڑی پریشانی تھی کیونکہ ہر ہفتے گھر نہیں جایا جا سکتا تھا اور کپڑے جو ہے نا وہ دھونے کے والے سے پریشانی تھی. تو ہمارے اس جاترا ڈویژن میں ایک ذمہ دار تھے حاجی اشتیاق صاحب، انہوں نے اس میری پریشانی کو حل کیا. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگائی، وہ مدرسۃ المدینہ پڑھا کرتے تھے، وہ میرے کپڑے گھر لے جاتے اور کپڑے دھلا کر استری کر کے مجھے دیتے. یعنی علاقے کے اسلامی بھائیوں نے بھی مجھے احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا. اگر کہیں بیمار ہو جاتا یا اس طرح کا مسئلہ تو اس میں مجھے دوائی لے کر دینی، ڈاکٹر کو چیک کروانا، یہ سارا تعاون ان کی طرف سے رہا. اور جامعہ کے اندر طلباء کا اسباق پڑھانا،
سباق کا تکرار کرانا، حوصلہ افزائی کرنا. پھر درجے میں جب استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے تو جہاں پہ اشکال آئے میں استاد صاحب سے سوال کیا کرتا تھا، تو استاد صاحب اس کو نہایت آسان طریقے سے مجھے سمجھاتے اور اس پر یعنی مجھے داد دیتے، ایک حوصلہ افزائی کرتے. تو یہ جو سارا انداز تھا ایک حوصلہ افزائی والا، ایک تعاون کرنے والا، اس نے اس ساتھ سے کمتری پیدا نہیں ہونے دی، اور بلکہ ایک اس سے ایک ہمت بنی رہتی تھی کہ اتنے سارے لوگ تعاون کرنے والے ہیں، تو یہ کام میں اچھے طریقے سے اس کا جو میں نے یہ پڑھائی شروع کی ہے درس نظامی، اس کو میں اچھے طریقے سے منزل پر پہنچ جاؤں گا. اور جب یہ جامعۃ المدینہ میں آئے تو چونکہ 6 ماہ، یہ تقریباً 5 یا 6 ماہ پڑھائی سے لیٹ تھے، تو اس دوران انہوں نے الحمدللہ بہت محنت کی. محنت کا پھل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. دوران تعلیم گھر سے جامعہ تک آنے جانے کے والے سے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ ایک تو گھریلو مالی معاملات بھی کافی جو ہے پریشانی تھی، تو ساتھ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا. تو یہاں سے میں گاڑی پر بیٹھ کر گھر تو چلا جاتا، لیکن گھر سے جب جامعہ میں آتا تو روڈ سے تھوڑا جامعہ دور ہونے کی وجہ سے جب میں روڈ پر اترتا، گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی تو دھوپ میں مجھے کافی دیر کھڑا ہونا پڑتا. وہاں سے میں آوازیں لگاتا اسلامی بھائیوں کو کہ مجھے آ کے روڈ سے لے جائیں. یوں آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن یہ تمام تر آزمائشیں جو جامعہ کے اندر کا ماحول تھا، اساتذہ کا، طلباء کا اور علاقے کے اسلامی بھائیوں کا، اس ماحول نے، محبت نے، حوصلہ افزائی نے ان آزمائشوں کی وجہ سے مجھے پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک ہمت بڑھتی رہی. اور یوں درس نظامی کا یہ جو ہے کورس آگے بڑھتا گیا. 2 سال تک میں نے جب بھی جاتلا جامعہ میں یہ تعلیم حاصل کی. یہ جب گھر جاتے تھے تو گاڑی میں یہ اکیلے بیٹھ کر تو ان کو بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ پر آپ نے اتر جانا ہے، تو پھر وہاں سے جو ہے نا ان کا کزن لے جاتا یا کوئی اور جو ہے گاؤں کا بندہ یا ان کے والد صاحب لے جاتے تھے. اور ادھر جب یہ آتے تھے تب بھی یہ اکیلے گاڑی میں سفر کرتے تھے. جب میرپور جامعہ میں گیا تو کپڑے دھونے کے والے سے جو آزمائش تھی، وہ پھر جو ساتھی طلباء تھے انہوں نے اس والے سے کافی تعاون کیا اور وہ کپڑے دھونے میں مدد کیا کرتے تھے. اور پھر میں نے خود وہاں پہ کپڑے دھونے سیکھے مشین میں. اس سے پہلے میں نے کبھی کپڑے دھونے کا تجربہ نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ کام بھی اپنا خود سیکھنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر مشین پر کپڑے خود دھونے شروع کر دیے. اور اس جامعہ کے دور میں مدنی قافلوں میں جانے کی سعادت بھی حاصل کی. یوں الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، باپا کے فیضان سے دورہ حدیث کیا. اور اس دوران جتنے بھی امتحانات ہوئے جامعۃ المدینہ کے، تنظیم الدارس کے، سب امتحانات میں نے شرکت کی اور سارے امتحانات میں نے پاس کیے. اور تنظیم الدارس کی، جامعۃ المدینہ کی اسناد میرے پاس موجود ہیں. اور بلکہ میں نے تدریسی کورس کیا. جب دورہ حدیث کے بعد 1 ہفتے کا تدریسی کورس کروایا فیضان مدینہ کانن لاہور میں، تو اس میں نے شرکت کی. پھر اس کے بعد میں نے 3 رکنی مجلس کو امتحان دیا، اس میں نے امتحان پاس کیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا کر دے جو آپ کے معاون بنے. ظاہر ہے کہ ان کو پڑھ کے سمجھاتے ہوں گے تبھی تو یہ پاس ہوئے. ماشاءاللہ، اس کا مطلب ان کا حافظہ بہت اچھا ہوگا. اور نابینا کا عموماً حافظہ اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بدنگاہی سے بچا رہتا ہے. بدنگاہی حافظے کا ستیہ ناش کرتی ہے. باپا نے یعنی بہت زیادہ شفقت فرمائی، تو وہ جو ہے نا مناظر ابھی مجھے یاد آتے ہیں اور دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے دوبارہ یہ موقع ملے کہ میں باپا کی بارگاہ میں جا سکوں. وہ میرے لیے بڑے عظیم اور قیمتی لمحات تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے قیمتی وقت تھا یا قیمتی لمحات تھے باپا کی بارگاہ میں وہ حاضر ہونے کے تھے. کہ جب میں باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور باپا نے میرے جیسے گناہ گار کو سینے سے لگایا اور اتنی شفقت فرمائی، اتنا نوازا، اور میرے جیسے گناہ گار ایک معذور اور فرد کو جو ہے انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ دستار مبارک سجائی.
وہ میرے لیے مناظر جو ہیں وہ بڑے قیمتی تھے، اور وہ میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ان کو سمجھتا ہوں. اور الحمدللہ وہ جو امامہ شریف میرے سر پہ باپا نے باندھا تھا وہ میں نے آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور گھر والوں کو میں نے یہ وصیت کر رکھی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو وہ جو باپا نے مجھے ایک تحفہ عطا کیا ہے امامے کی صورت میں، وہ میرے سر پہ سجایا جائے، سجا کر مجھے جو ہے وہ قبر میں اتارا جائے. اس نشانی کو، اس تحفے کو، اس تبرک کو میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے وہ بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھار جب میں اس کو کھولتا ہوں تو اس میں سے ابھی بھی وہی خوشبو آتی ہے جو اس پہلے دن اس امام شریف سے جو خوشبو آ رہی تھی. اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنجاب کشمیر کے پنجاب کے بیچ میں ہم کشمیر آ گئے، آئیے دوبارہ پنجاب چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میرا تعلق صوبہ پنجاب، ضلع قصور، مصوبہ للیانی کے رہنے والا میں رہشی ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے آنے سے کچھ پہلے اس طرح تھا کہ گناہوں بری زندگی جیا جا رہا تھا. کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرف چلا جا رہا ہوں. گناہ کر کر کے مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا تھا. آگے سے بدتمیزی کرنا، محلے میں جان بوجھ سے کسی سے لڑائی لے لینا، چوکوں میں کھڑے ہونا، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑی کرنے، عشق مجاجی میں بس کیا بتائیں کہ ڈوب چکا تھا بس اس حد تک کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ سب کام کرنے کے لیے اکثر اطراف میں جانا، شہروں میں جانا کہ بلکہ وہ کچھ غلط نظریے سے اکثر وہ پارکوں وغیرہ میں بھی جانا، تو یہ چھیڑ چھاڑی کرنا، حقوق عامہ کا بھی خیال نہ رکھنا، تو یہ سب کرنا چلتا رہتا تھا اکثر. تو کچھ دوست بھی تھے میرے ساتھ جو ملے رہتے تھے، اس کام کرتے رہتے تھے ہم مل کے. ہمیں کچھ بھی ہوش نہ رہتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے ہیں. پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایسے کرتے کرتے فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ تو ایک شوق کیا مجبوری بن چکی ہوئی تھی. فلمیں ڈرامے دیکھنا، طرح طرح کے فیشن کرنا، نئی سے نئی زین پہننا، نیا سے نیا فیشن کرنا، بالوں کے اسپائس بنانا، آنکھوں میں لینز لگانا، کان چھدوا لینا، اس طرح کے فیشن کرنا. یہ ایک تو شوق کیا طور پہ ہو جاتا، یہ مجبوری بن چکی ہوئی تھی. دن رات میوزک سننا، طرح طرح کے الٹے سیدھے جن میں کفریہ کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں بعض دفعہ، اس طرح کے گانے وغیرہ سننا. تو میرا اپنا جو زری کا بوتیک تھی، میری اپنی زری کی، تو اس میں جو زیادہ ہمارا تعلقات عورتوں سے ہی رہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا نا وہ بہت زیادہ کام خراب تھا کہ اکثر وہ عورتوں سے لینا دینا ہوتا تھا. کچھ اتنا پتہ نہیں تھا کہ عورتوں سے کس طرح بات چیت کرنی ہے، پردے میں کس طرح رہ کے ہم نے کرنا ہے. تو کھلے عام وہ سب کچھ ہم کرتے تھے. تو ویسے بھی مرد اور عورت ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، تو یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتا. کرتے کرتے کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا نہیں. انفرادی کوشش کرتے رہتے تھے. تو 25 رمضان کا دن تھا. امیر اہل سنت کی ولادت کے تعلق سے اصالِ ثواب لکھا جا رہا تھا. تو ان سلائم بھائی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہیں گے. تو میں نے سوچا کہ میں تو خود اتنا گناہ گار ہوں، میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں. تو میرے دل سے آواز آئی کہ تم اس طرح کہہ دو کہ تمہاری زندگی جتنی مقبول عبادت ہے یا نیکیاں ہیں وہ میں نے سب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی. تو میں نے اسی طرح لکھوایا، حتیٰ کہ ہمارے نگران کہہ رہے تھے کہ کچھ آپ اور لگوا دیں، کوئی کتنا درود پاک لکھا رہا ہے، کوئی کچھ لکھا رہا ہے، تو آپ کچھ اس طرح کا لکھا دیں. تو میں نے کہا نہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے تو آپ یہی لکھ دیں، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. تو میں کیا لکھواؤں، پتہ نہیں میں نے اتنا پڑھا بھی ہوگا یا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، آگے کو کچھ پتہ نہیں. تو میں نے یہ لکھوا دیا. تو وکیل عطا تشریف لائے ہمارے پاس. تو باپا کی محبت تو پہلے ہی کافی دل میں تھی. تو انہوں نے وہ جب اعلان کیا کہ جو اسلام بھائی اتاری ہونا چاہتے ہیں وہ جیسے میں پڑھاتا جاؤں پڑھتے جائیں، تو الحمدللہ مجھے وہ امیر السنت کی مرید بننے کی سعادت حاصل ہوئی. اور الحمدللہ عز و جل 26 رمضان کو میں امیر السنت کا مرید بن چکا تھا. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.
बापा जानी, मैं मोहम्मद रिजवान अत्तारी मेरा नाम है। सूबह पंजाब से मैं आया हूँ, सियोती कबीना से, ज़िला कसूर मुस्तफ़ाबाद अल-ललियानी से। बापा की बारगाह से अर्ज़ ये है कि पिछले 26 रमज़ान को मैं बापा का मरीद हुआ था। तब से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ख़ानदान में 63 से ज़्यादा जो है ना अत्तारी इस्लामी भाई हो चुके हैं। अभी यहाँ पे 12 माह का जो सफ़र करने की मेरी नीयत ये है कि मुझे आप मेरी ऐसी तरबियत कर दें, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बन जाए। मोहम्मद सलीम अत्तारी, लाहौर मुस्तफ़ाबाद से। पहले मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही थी। बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना था, बिलियर्ड खेलने भी जाते थे और बहुत गुनाह करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, भी दोस्त मेरे जा रहे थे, मेरे घर में आए, मुझे लेके कहते आओ कि काम जाना। मैंने चला गया उनके साथ, मुझे मालूम नहीं था भी किधर जा रहे थे। हम जब दूसरे गांव में गए तो वो उधर शराब लेने जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था भी हम ये काम के लिए जा रहे हैं। मैं चला गया साथ, जब साथ गया उन्होंने शराब उधर से ले ली। तो जब उन्होंने शराब ली फिर मुझे पता चला यार ये तो शराब लेने आए। उस टाइम मेरा ज़हन ये नहीं था जो अब है। तो मैंने भी बोला चलो यार शराब पियेंगे। जब हमने उधर से शराब ली, मोटरसाइकिल पे हम गए थे, तो दादे हमारे ने पकड़ के कूटा था, बयानदा इनके साथ नहीं जाना। खैर उस टाइम मेरा ज़हन ऐसा नहीं था, वो घर वाले तो कहते थे, फिर भी मैं चला जाता था। दोस्त से मेरे दिल नहीं से करता छोड़ने को। वो आस्ता आस्ता ऐसे गुनाह करने लग पड़े, बस रात दिन हम गुनाहों में ही रहते होते थे। मेरा नाम मोहम्मद अहसन रज़ा अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर मरकज़ुल औलिया से है। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है कि जो शुरू से ही मजहबी रुझान था जिनका। मेरे ताया और मेरे अब्बू दोनों मसाजिद में इमाम और ख़तीब थे। इंटर के लिए कॉलेज में गए तो वहाँ पर जाकर कोई इस तरह की गैदरिंग मिली, इस तरह के दोस्त मिले, और जिस तरह कॉलेज का एक सुना हुआ था कि वहाँ जाकर बंदे में एक पावर आ जाती है, एक फोर्स मिल जाती है बंदे को, और एक उसी सोच में रहते हुए कॉलेज में जाकर जो कॉलेज की एक यूनियन थी उस यूनियन को ज्वाइन किया। फिर उसी तंजीम के दोस्तों के साथ जाकर बाहर अड्डे पे जाकर जो मज़दूर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं किराए पे, वैगनों वाले, बसों वाले, उनको नाजायज़ तौर पे बिला किसी वजह से रोक कर उन्हें झाड़ना, उसके साथ उनको मारना, गाड़ियों से उनको उतार लेना, वैसे ही कभी उनके पैसे छीन लेना, उनकी गाड़ी का कोई शीशा तोड़ देना, या और कोई नुकसान करके गालियां दे के उनको इस तरह उनको जुल्म व सितम करके उनको भेज देना। इस तरह करके कई लोगों को मारा। साथ में जाके लोग दोस्तों के, ये तंजीम के जो दोस्त थे, बसों में बैठना तो किराया नहीं देना, बसों वालों से उलझ पड़ना। इस हवाले से फिर मेरे वालिद साहब थे, उनको भी उन मोहल्ले वालों ने भी कहा कि आप इमाम मस्जिद हैं, आप हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो वहाँ पे बैठ जाता है खड़े पे, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको समझाएं। तो अब्बू मुझे काफ़ी मारते भी थे, समझाते भी थे कि बेटा इस तरह ना किया करो, तुम्हारी मेहरबानी। ऊपर से वो सामने घर के चूँकि खड़ा था, वो ऊपर से भी कई बार रात को आके आवाज़ देते कि घर आओ, तो मैं बदतमीजी से इनको कहता जाओ मैं नहीं आता, आना होगा मैं जब आ जाऊँगा, आप सो जाएं। तो इस तरह की सूरत हाल में वालिद साहब का दिल काफ़ी टूटा कि यार मैं इसका वालिद हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि घर आ जाओ, ये मेरा कहना ही नहीं मान रहा। तो उस इंतज़ामिया वालों ने कहा जी आपका बेटे का ना किरदार अच्छा नहीं है, और मोहल्ले वाले जो है ना वो कहते हैं कि इनके बेटा जो है ना उसकी हरकतें मशकूक हैं, तो इस वजह से हम आपको मस्जिद में ना नहीं रख सकते, आप बराए मेहरबानी या तो बच्चे को संभाल लें अपने, तो या फिर जो है ना ये मोहल्ला छोड़ के ना, ये मस्जिद भी जवाब दे दिया उन्होंने कि आप इसे छोड़ के चले जाएँ यहाँ से। तो वो चाहते ना चाहते अब्बू ने मस्जिद छोड़नी पड़ी अब्बू को। इस एक जगह से हम दूसरी मस्जिद में अब्बू गए सब्ज़ादार में, तो मैं रोज़ उधर इछरे में आता था, तो वहाँ पे आके फिर उसी तरह मैंने 5-6 घंटे उस थड़े पे बैठना। अब इसमें एक थोड़ी सी ज़िद और अना भी बन गई हुई थी कि मोहल्ले वालों ने काफ़ी रोका कि आप ना बैठा करो, ना इतना टाइम ज़ाया किया करो और ना बर्बाद किया, अपना पढ़ा करो। फिर मोहल्ले वालों ने डायरेक्टली खुद कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तुम जो है ना ये थड़े पे ना नज़र ना आना, तो ये बैठना अच्छा नहीं है तुम्हारा।
یہاں سے لڑکیاں گزرتی ہیں، بچیاں گزرتی ہیں، تو یہ حرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں. کہ دوسری سینس میں لیا، غلط نیگیٹو سینس میں لے کے تو یہی سمجھتے رہے کہ نہیں، اور یہ زمانہ، یہ معاشرہ، یہ سارا ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے ماں باپ، یہ سارے دنیا والے ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں. اس طرح کا جو ہے نا منفی ذہن بنا. اس کے بعد ہم نے خفیہ طور پہ جب محلے سے باہر آ کے تو کسی اور علاقے میں ہم نے ملنا شروع کیا. ہم نے پلان بنایا کہ جو ہے نا اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دینا، تو اس میں ذہن بنا کہ جو ہے نا اس دنیا میں نہیں یہ جینے دیتے، ہم اکٹھے جی نہیں سکتے نا، تو اکٹھے مر جاتے ہیں. تو لیکن یہ بنا کہ مریں گے تو پھر جو ہمیں روکنے والا جو لوگ ہیں، ان کے جو ہیڈ ہے، جو سب سے آگے سرکردہ ان کا ہے، اس کو بھی ساتھ میں ماریں گے. ہم نے پلاننگ کی کہ اب جو ہے نا مارنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے. وہ دن جو ڈیسائیڈ تھا، اس ٹائم پہ میں پہنچا، جا کے ہم اس ایک مارکیٹ تھی جو قریب تھی، وہاں پہ جا کے جب کھڑے ہوئے، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ دل جو ہے میرا یہاں پہ دھڑک رہا ہے، تو اس جگہ پہ رکھ کے تم جو ہے مجھے فائر مارو. گولی لوڈ کی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے اس کے سینے پہ یہاں پہ رکھا اور ٹریگر دبایا. تو اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا، بس یہی تھا کہ اس کو مار کے فوراً میں دوسری طرف جاؤں اور دوسرے بندے کو ماروں. تو یہاں سے میں فوراً بھاگ کے تو وہ دوسرے بندے کی طرف گیا جو کہ ہمیں منع کرتے تھے بیٹھنے سے. تو اس کے اوپر میں نے فائر کیے. تو اس کے اوپر میں 3 مرتبہ فائر کیے، لیکن شاید کہ ایک اس کے قریب سے چھو کے گزرا، دوسرے اس کے بعد پھر پسٹل چلی نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا فائر مس ہو گیا ہے، تو انہوں نے پہلے تو دور ہٹ گئے کہ ایک بندہ فائر کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی پسٹل نہیں چلی، تو انہوں نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی. جب انہوں نے میرے پیچھے بھاگے، میں آگے بازار میں بھاگ گیا. تو بازار میں وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں آگے بھاگ رہا ہوں. تو آخر کار راستہ میرا پاؤں پھسلا، میں نیچے گر گیا. تو اسی دوران جب دوڑ لگاتے ہوئے میں نے دوبارہ اس کو ٹریگر کو دبایا اور اس کا چیمبر چڑھا کے میں نے پھر اپنی طرف، میں نے کہا وہ تو مرا نہیں، چلو میرا دوست مر گیا تو میں نے یہاں پہ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، تو میں خود مر جاتا ہوں. اس وقت پھر میں نے اپنے سینے پہ رکھی اور میں نے اس کو ٹریگر دبایا، لیکن وہ نہیں چلی. پھر آگے جب میں گرا، اس وقت پھر میں نے چیمبر مارا، ٹریگر دبایا اور سب کی طرف میں نے کیا کہ میں مار دوں گا. تو وہ میں دبایا لیکن فائر نہیں ہوا، حالانکہ اس میں گولیاں 6 پوری میں نے ڈالی ہوئی تھی. پھر میں نے کہا ان کو تو لگ نہیں، پھر میں نے پھر اپنی طرف مطلب کہ جتنی کوشش کرتا رہا، میں نے کہا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مر جانا ہے. میں نہ مرا تو یہ ہے کہ اپنا یہ میرا دوست مر گیا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ. پھر جب گولی نہیں چلی تو میں وہاں پہ جب گرا تو میں کہا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک قتل، اب یہ دیکھیں گے کہ ایک قتل بھی ہو گیا اور اس نے فلاں بندے پہ بھی فائر کیے ہیں، تو اب یہ مجھے مار دیں گے جان سے. تو وہ مجمع اکٹھا ہوا، اس نے کافی زیادہ مجھے مارتے کافی گھنٹہ گزر گیا نا، وہ مجھے مارتے رہے. تو میں کہ چلو زیادہ سارے بندے مار رہے ہیں، مارتے مر جاؤں گا، لیکن نہ بے ہوش ہوا نہ کچھ مجھے ہوا. میں اتنا کچھ ڈھیٹ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ نہیں، مجھے تقریباً 50 سے 70 بندے تھے مارنے والے اور میں مار کھا رہا تھا اکیلا، لیکن مجھے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کر کے پھر وہاں سے جو پولیس آ گئی کہ قتل بھی ایک اس نے، اس کے بعد یہ دوسرے بندے کو مارنے آیا تھا تو وہ نہیں مرا، تو وہ اس کا فائر ہی نہیں چلا. پھر اس نے اپنے آپ پہ بھی چلائی ہے. تو اس وقت پھر پولیس آئی اور وہ آ کے مجھے جب تھانے لے جانے لگے تو لوگوں نے کہا جی اس کو جو ہے نا مین بازار کے اندر سے تھانے لے کے جاؤ. اس دوران پھر لوگ مجھے مارتے ہوئے، پولیس تو پیچھے ہٹ گئی، لوگ ہی مجھے مارتے گاڑی پولیس کی دور کھڑی تھی وہاں تک لے جا کے مجھے گاڑی کے اندر پھینک دیا. وہاں سے پھر میں تھانے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں مارا ہے. میں کہا میں نے اس کو مارنا تھا اور میں نے بھی مر جانا تھا، تو میری چلی نہیں میری مرتبہ پسٹل. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے مذاق میں ایک پولیس والے نے کہا کہ اگر تم نے مرنا ہے یہ لو یہ پسٹل میں تمہیں دیتا ہوں چیک کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا ذہن پختہ ہے یا ویسے ہی یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے آپ کو مار لو. تو میں نے کہا میں نے پسٹل پکڑنے لگ گیا. تو اس نے دیکھا یہ تو واقعی پسٹل پکڑ رہا، اس نے مجھے پھر تھپڑ مارا، پیچھے پھینک دیا. اس نے کہا تم تو مرنے کی کوشش کر رہے، ہمارے اوپر پڑنا تم نے. تو اس دوران پھر حوالات میں جب میں تھانے میں بند تھا تو میں اسی طرح پریشان کہ میرا دوست مر گیا تو میں کیا کروں گا. میں نے پھر وہ تھانے کی دیواروں سے ٹکریں مارنی شروع کر دیں، زور سے پیچھے سے بھاگ کے آتا اور دیوار میں
کونا بنا ہوا تھا، اس میں ٹکر مار دی کہ میرا سر لگے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن وہ سر لگا، میں اس کے بعد نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ وہ تھانے والوں نے میرا ہاسپٹل لے کے میں دوبارہ مجھے ہوش آ گیا، پھر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا نا پورا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پھر 2.25 سال کا عرصہ گزرا، تو اس وقت ان سے جا کے ان کے دل تھوڑے سے نرم پڑے۔ اس دوران کیونکہ تعویذات طاریہ بھی استعمال کر دیے تھے، تو اس تعویذات طاریہ کی بھی برکت تھی کہ ان کے دلوں میں نرمی آئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے معاف کرتے ہیں۔ تو اس سے معاملہ اس طرح ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نا 8.5 لاکھ روپیہ لیں گے۔ ڈیمانڈ انہوں نے 10.5 لاکھ کی تھی غالباً، لیکن 8.5 لاکھ پہ بات معین ہوئی۔ تو وہ والد صاحب کے لیے وہ بھی ایک خطیر رقم تھی۔ سارے خاندان اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا لڑکے کو چھڑواؤ۔ سب نے پیسے اکٹھے کر کے تو مجھے چھڑوایا۔ پھر اس کے بعد جب میں باہر آیا تو میں آنکھیں کسی کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی حق کھایا، اس کے علاوہ سب کو مشکل میں بھی ڈالا ہے۔ 2-3 سال سے ماں باپ کو ذلیل بھی کروایا ہے، کس کے پاؤں بھی پکڑوائے ہیں، ماں باپ کو آنکھوں میں آنسو بھی لایا ہوں۔ انہوں نے مجھے بات کہی ہے، میں ان کا کہنا بھی نہیں مانا۔ تو آج وہ ماں باپ مجھے دوبارہ میری ایک نئی زندگی دلوا کے وہی ماں باپ مجھے لے آئے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو۔ اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ چلیے جی کے پی کے کی طرف چلتے ہیں۔ دیہاتوں کا ماحول کی وجہ سے میں بہت غلط کام کرتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوا کرتا تھا۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ ابو جان جب تک میں یہاں پہ اس گاؤں میں رہوں گا تو کسی کے مجھے نہیں سننی ہے، نہ میری جگہ پہ کوئی بیٹھے گا، اور جب بیٹھے گا تو اسی طرح حال ہوگا جس طرح اس کا حال ہے۔ وہ بیچارے صرف بد دعائی دے سکتے تھے، باقی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مقام تھا گاؤں میں، اس پہ سارے ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ یوں ہی میرے چاچا گھر سے باہر آ گئے، میں نے ان کے اوپر کلاشنکوف کا بلٹ مارا کہ ہم نے صرف یہ تھا کہ یہاں پہ کسی کی نہیں مانے گی، بس ہماری مانے گی۔ میں محمد نذیر اتاری درہ پیزو تحصیل وزیلہ لکی مروت خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں۔ دیہاتوں کا ماحول کی وجہ سے میں بہت غلط کام کرتا تھا۔ ایک تو میرا یہ شغل تھا کہ میں جب اسکول سے فارغ ہو گیا، یعنی میں نے اسکول میٹرک پاس کر دیا، تو اس کے بعد میرا یہ شغل تھا کہ میرے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوا کرتا تھا، اور میں خواہ مخواہ بلا عذر لوگوں کو تنگ کرتا تھا، یعنی اس سے پیسے وغیرہ بھی نہیں لیتا تھا، لیکن بس میری یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ بس اگر ہیں تو صرف نذیر ہی ہیں۔ میری والدہ تھی نہیں جو ہماری پرورش کر سکے۔ میرے جو دوست تھے جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سارے بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، تو مجھے بھی ان کی عادت پڑ رہی تھی، اور میں بھی اسی دوستوں کے طریقہ کار پر چل پڑا۔ تو میرا گھر گاؤں سے باہر تھا، عشاء کے نماز کے قریب مسجد کے ساتھ ہی ہمارا چوک تھا، اس پہ ہم بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈنگ چلاتے تھے۔ جو ہمارے محلے والے، اس گاؤں والے سارے لوگ ہم سے بہت تنگ تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ کم از کم جب یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت صرف بند کر لیا کریں۔ میرا نام شیر اعظم اتاری، ضلع لکی مروت خیبر پختونخوا کے پی کے درہ پیز سے میرا تعلق ہے۔ کیونکہ پہلے ہم جیسے للپن میں تھے تو ہم نے اسکول نہیں پڑھی، ابو نے بار بار اسکول کے حوالے سے کہہ دیا تھا، لیکن اسکول کی شوق نہیں تھی اور گھومنے پھرنے کے شوق تھے۔ تو جب ہم بڑے ہوں گے اس کے بعد
हम गाड़ियों के और तकरीबन इस हवाले से शौकीन थे, और बचपन में फुटबॉल की भी हम शौकीन थे, फुटबॉल के हम प्लेयर थे। फिर यही ड्राइवरी और ट्रांसपोर्ट के हवाले से चूँकि हम मोहब्बत रखते थे, फिर हम गाड़ियों के साथ कैलेंडरी करते, कभी बलूचिस्तान, कभी सुबह पंजाब, कभी सुबह सिंध, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के पिकेट, इसमें हम जाते थे। फिर ऐसे ऐसे इस माहौल में आकर के ड्राइवरी की माहौल में, फिर चूँकि ड्राइवरी में एक बुराई और एक ऐसे नाउजुबिल्ला, चूँकि नंबर एक नमाजियों से दूर, जो भी तकरीबन ड्राइवर या कंडक्टर हैं या गाड़ी के साथ जो ट्रांसपोर्टर ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इन नमाज से तकरीबन दूर। फिर इसमें जो सबसे बड़ी बुराई और ख़राबी है, तकरीबन 100% तो नहीं कह सकता हूँ, वरना 75% लोग इसमें नशे, चर्स या हवाले से जो है ना ये तरीक़ाकार तकरीबन ख़राब होता है। फिर हमने भी चूँकि ड्राइवर के साथ बैठना उठना, इसमें जो है ना हमने फिर क्या किया, हमने भी ये तरकीब चर्च का शुरू कर दिया। तकरीबन 8 साल मैंने ड्राइवरी की माहौल, चूँकि 2 साल हमने कैलेंडर किया, 2 साल के बाद जैसे हम हो गया, फिर हम चर्च पीना शुरू करके तकरीबन 8 साल या 7.5 साल हम फिर चर्च पिए थे। इसके बाद यानी जो ड्राइवरी की माहौल थे, झूठ, पुलिस वाले के पास जा कर के झूठ बोलना, भाई गाड़ी का कागजात अभी उधर दे दिया, पंप वालों को झूठ बोलना, भाई डीजल डलवा दे, पर्ची पावा के हम वापस देंगे, या मिस्त्री को या पंप वाले को, यानी तकरीबन झूठ के हवाले से इसमें बुराई बहुत सख्त अमाते हलाकत है। जैसे हम कराची में गए बाबुल मदीना में, फिर उस टाइम चूंकि हमारे जो ड्राइवरों का एक ग्रुप था, होटलों में जा कर के नऊजुबिल्ला, जो होटलों में लड़कियां और जो लोग होटलों में बुराइयां हैं, मैं यकीन जाने बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी होटलों में जा करके, जैसे पंजाब में हम आते, कोई होटल में जा करके चर्च फ्री मिलते थे, पाउडर मिलते थे, जैसे ड्राइवर आ करके नऊजुबिल्ला लड़कियां वगैरह जो होटलों में तकरीबन पंजाब के या खैबर के पीके के जो होटल थे, या जैसे कराची में थे, जैसे हमारे ग्रुप भी की शक्ल में हम जो 1-2 के साथ जाते थे, या जैसे हम इधर भी अपने इलाके में होते थे, जो हमारे अपने दोस्त थे, हम 10 दोस्त इकट्ठे हो जाते। इस हद तक बिगड़ गए कि अगर उस्ताद हमसे सबक पूछता था तो हम उसको मारते थे। हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे भी दोस्त थे, कुछ चर्च हमें दे दे और कुछ हम आपके लिए भेज देते। अगर घर में जनाजे का ऐलान होता, बस भी हमारा वही मशगला था, डिश देखते। तो मैं अपने ग्रुप का सरगुना था, मतलब उस्ताद था। बल्कि ये हो गया कि वालिद और अम्मी दूसरे भाई को इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे, जैसे हमसे राजी हो गए। जो पश्तो में उसको स्कूल कहते हैं, उर्दू का तो मुझे पता नहीं। मेरा नाम जहूर खान है, जो गांव अंदरी से ताल्लुक रखता हूँ। जिला व तहसील टांक है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पीके है। जो मेरा पिछले माजी का जो हाल था बचपन से, मैं बचपन में स्कूल नहीं जाता, जबरदस्ती घर वाले भेजते थे, शरारती था। इसकी वजह से जब स्कूल में जाता था तो उस्ताद को खाना देता था, तो उस्ताद न हमसे सबक पूछता था, न कभी हाजिरी का पूछता था। उसके बाद जब हम मिडिल क्लास में गए, दूसरे गांव शहर जाने लगे, तो हमने यही सोचा कि हम अपने पास दोस्त इकट्ठा करके, इसलिए हम शरारती हो गया कि हमें बाप अलग पैसे देता था, वालिद साहब अम्मी अलग पैसे देते थे, भाईजान अलग देते थे, वो बाहर थे, घर में थे नहीं। तो इसकी वजह से हमारे हालात बिगड़ गया पैसों की वजह से। तो हम जो दिल में सोचते थे, पैसे हमारे साथ होते थे, हम वही करवाते थे। यही हद तक चले गए कि हम मिडिल क्लास में 9 दोस्त हमारे साथ और थे और एक मैं भी था। हम यही सोचते थे कि हम दोस्त इकट्ठे हो जाए तो न हमें उस्ताद कुछ कह सकता है स्कूल के दौरान, और ना हमें क्लास के दौरान कोई लड़के कुछ कह सकते हैं, और ना बाहर कोई कुछ कह सकते। तो मैं खुद घर से 10 दोस्तों का रोटी अपने घर से अपने पल्ले से ले जाता था, इसलिए कि घर में हमें जो कुछ हम बोलते थे घर वाले हमें वही दिलाते थे। तो हम 10 दोस्त इकट्ठे हो जाते, हम जो शरारत सामने आ जाता हम इकट्ठे उसका मुकाबला कर सकते थे। इस हद तक बिगड़ गए कि अगर उस्ताद हमसे सबक पूछता था तो हम उसको मारते थे। अगर फिर वो सही नहीं हो जाता क्लास के दौरान, हम उसको कुर्सी पे बिठा के अपने क्लास के अंदर घुमाते थे। क्लास से बाहर निकलते तो हम इकट्ठे खाना खाते थे। अगर कोई वहाँ लड़के अलग खाना खाते थे, अकेला होते, बेचारे डरते थे, तो हम उसको तंग भी करवाते थे। हमारे जो साथ दोस्त थे उसके जरिए हम उसको तंग करवाते थे।
کوئی بیچارے اسکول چھوڑ جاتے تھے، کوئی کمروں میں روٹی کھاتے تھے، باہر آتے نہیں تھے اسکول سے، باہر اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد اگر استاد ہم سے سبق پوچھتا تھا تو ہمارے 10 کا یہی مشورہ تھا کہ ہمارے اندر جو کوئی ایک ہے وہ خود اپنے 10 دوستوں سے پوچھتے تھے۔ جب گاؤں میں آ گئے تو ہم تقریباً 40-42 میں تبدیل ہو گئے، اتنے حد تک پہنچ گئے۔ تو ہم یہی کرتے تھے، گاؤں میں اکٹھے گھومتے تھے، تو کسی کا مرغی نظر آتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے اور اس کو اپنا رات کو کھاتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہی دوستوں نے مشورہ دیا کہ ہم کسی کا بکری دیکھیں تو وہ پکڑیں گے، کسی کا جو کبوتر ہوتے ہیں وہ گھر کے ساتھ اگر بیٹھے ہوتے ہم اس پہ بندوق چلاتے، وہاں مارتے تھے۔ اگر کوئی کچھ کہتا تو ہم اس کو دھمکیاں دیتے۔ پھر بیچارے گاؤں والے اتنا تنگ ہو گئے کہ کچھ نہیں کہتے تھے ڈر کی وجہ سے۔ پھر ہم جب اتنے زیادہ ہو گئے، تقریباً 42-43 ایسے پہنچتے تھے، تو ہم نے یہی سوچ کیا کہ ہم ایک ڈش منگوا لیں گے اکٹھا۔ یہ پہلے تو سی ڈی کا دور تھا، تو ہم بازار سے سی ڈی لے آتے تھے اور سب اکٹھے ہوتے۔ اگر بیچ میں جنازے کا اعلان ہو جاتا یا کوئی پڑوسی فوت ہو جاتا، اس کا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتا، بس اپنا پروگرام سٹارٹ کر لیتے۔ گھر سے تو ہم سے ماں باپ بھی اتنا تنگ ہو گئے کہ پڑوسیوں کا جنازہ ہوتا، وہاں اعلانے ہوتے اور ہم اپنے اجرے میں اپنا محفل سجائے ہوتے اور اپنا سی ڈی وی سی آر دیکھتے ہوتے۔ اگر کوئی آ جاتا کہ یہ برا کام ہے تو ہم اس کو زبردستی اس کو بٹھاتے اپنے ساتھ کہ چلو پہلے تو دیکھ لو پھر بولو کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر وہ بھی گاؤں والے تھے یہی برائی دیکھتے، برائی میں تو مزہ ہوتا ہے اس دنیا کا، تو وہی بیچارے بھی اس میں پھنس جاتے۔ اس حد تک کہ ہم سے رشتہ دار تو دور کی بات ہے، گھر والے بھی تنگ ہو گئے۔ ہم اجرے میں یہی کرتے تھے کہ ہم اپنے گھر سے بسترے لے آتے اور وہی اجروں میں پڑے ہوتے، اپنے اجروں میں سیڑھیاں بھی دیکھتے تھے، اپنے مشغلے جو شرارت سامنے نظر آتا وہی کرتے تھے۔ اگر کوئی دوست آ جائے اس کو پتہ ہوتا کہ یہ لوفر لوگ ہیں تو چرس والے آ جاتے کہ ہمارے لیے چرس بھیج دو، تو ہمارے گروپ کے اندر ایسے بھی دوست تھے کہ وہ بولتے تھے ٹھیک ہے کچھ چرس ہمیں دے دو اور کچھ ہم آپ کے لیے بھیج دیتے۔ ابھی بھی یہ دیہاتوں میں اکثر چلتا آ رہا ہے کہ کچھ بدماش ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، باہر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ایک دن دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو پنیالہ شریف جو لکی مروت فیکٹری کے قریب ہے، درپیزو کے قریب، جو آج کل ڈویژن ہے پورا، وہ پنیالہ شریف سے عبدالقیوم بھائی جو نگران ہے، وہ قافلے سمیت سارے نگران اسلامی بھائی تھے۔ جب وہ آئے ہمارے گاؤں میں، ہمارے مسجد میں، تو استاد صاحب نے کہا ہمارے مسجد میں آئے ہیں آپ آ جاؤ۔ میں تو نماز کے لیے جاتا نہیں تھا، عادت نہیں تھی۔ جب صرف بیان کے لیے گیا تو بچپن میں میرا ایک وظیفہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ایک پیر صاحب نے مجھے دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہی پیر صاحب دوبارہ زندہ ہو گیا، میرے سامنے وہی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دل پہ ایسا چوٹ ہونے لگا۔ جیسے ہی بیان ختم ہو گیا میں نے فوراً پوچھا اسلامی بھائیو یہ درود شریف جہاں سے تم لے آ رہے ہو، یہ وظیفہ کرا ہو، یہ کدھر ہے؟ تو اسلامی بھائیوں نے بتا دیا، دعوت اسلامی والے نگران نے، یہاں جو نگران ہے پنیالہ ڈویژن کا، تو انہوں نے بتایا یہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو دعوت اسلامی کے بانی ہے اور کراچی میں ہے فیضان مدینہ میں، وہاں اس کا آستان عالیہ بھی ہے۔ تو مجھے اتنا محبت ہو گیا کہ میں تو خود اس کے ساتھ 3 دن وہی مسجد میں گزارنے لگا۔ بس اسی دوران میرے دل پہ یہ چوٹ ہونے لگا کہ میں نہ بیان کو توجہ دے رہا تھا نہ انفرادی کوشش کو کسی کو توجہ، بس میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ کون تھا؟ اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہی جو چہرہ بتا رہے، زلفیں بتا رہے، سنت داڑھی مطابق، اور جو قد بتا رہے ہیں امام شریف، یہ تو امیر اہل سنت ہے۔ عطا
ظہر کے ٹائم پہ مسجد میں آ گیا. جو ہی میں نے نماز پڑھی پھر وہاں حاجی صاحب نے گاڑی کرائی تھی عصر کے بعد، تو ان کے ساتھ میں سنت و بری اجتماع میں چلا گیا. وہاں پہ ہمارے گاؤں کے بھی کافی سارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اجتماع میں گئے تھے. وہاں پہ ہم نے اجتماع میں 3 دن گزارے. بس آخری دعا میں حاجی صاحب نے جب آخری دعا مانگی اور اس دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں ماں باپ کا فرمان بردار اور یہ گناہوں کا تذکرہ، جس طرح دعوت اسلامی کے دعا کا انداز ہے، جب وہ دعا انہوں نے پڑھی اسی وقت میرا ذہن کھل گیا، میری آنکھ کھل گئی کہ آیا میں تو گناہوں کے ماحول میں پڑا ہوں، یہ تو ہم گناہ کر رہے ہیں. اور اس بیان میں بھی انہوں نے گناہ کے تذکرے کیے، لیکن گناہ کے تذکرے پہ مجھے اتنا نہیں ہوا جتنا جب دعا پہ مجھے اثر پڑا. اور اسی وقت میں نے توبہ کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ میں اس دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اگر اس دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس کو بھی اسی ماحول میں لے کر آؤں گا. مسان میں چونکہ ہمارے شرین کالونی جینا میں ہمارے ادھر ماموں کا گھر تھا، اس کا ہوٹل بھی تھا. ایک دن اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا ایک اسلامی بھائی آیا اور فیضان مدینہ کے حوالے سے پرانی سبزی منڈی میں جو ہمارا ہفتہ اجتماع ہوتا، اس اجتماع کے حوالے سے مجھ سے بات کی کہ بھائی آپ کو ہر جمعرات کو آپ کا جو کوچ ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ لے کے جانا ہے. ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار یہ تو دعوت اسلامی والے جو یہ تو نماز کے حوالے سمجھاتا ہے، گناہ کے حوالے سمجھاتا ہے، مقصد جو سنت کے حوالے دعاؤں کے حوالے سمجھاتا ہے. جب اجتماع سے بعد ہم آئے پھر ایک ذہن بنا کہ یار یہ تو حقیقت ہے لوگوں کے ساتھ یار ملنا جلنا. پھر ہم نے اجتماع کے بعد جب شاہ صاحب چونکہ اس کے علاقے میں تھے ہم اس سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنا جو تعارف وغیرہ پیش کر کے جیسے تقریباً 1-2 دن اس کے ساتھ تھے ادھر علاقے میں ہوتے. پھر ہم واپس گیا باب المدینہ کراچی سے. ماموں کا چونکہ کوچ چلا تھا جو 2 ہفتے تقریباً ادھر تھے. 2 ہفتے کے بعد جب ادھر گئے تو وہی جو ہمارے اسلام بھائی تھا جو اجتماع میں آئے تھے جاتے تھے، الحمدللہ جیسے دوبارہ اجتماع میں ہم آئے تو اس نے مجھے دعوت دیا کہ خان صاحب آج ہمارے مرشد کا امیر اہل سنت کا آج ملاقات ہوگا تو آپ ملاقات میں ضرور شرکت فرمائیں. ایک احساس ملا، ایک سوچ ملا کہ یار ہم کب تک ایسے جو ہے نا بگڑی ہوئی زندگی نعوذ باللہ چوریوں میں نشوں میں اور کیسے ہم یہ گزاریں گے. بس اسی دن سے مقصد جو ہے نا ٹیپ سے اور گانوں باجوں سے الحمدللہ بس کنارہ کشی ہو گیا. لیکن جب لوگ ہم نے دیکھا لوگ تڑا دڑ آ رہا ہے وضو بنا کر کے جا رہا ہے اپنے صفوں میں بیٹھ رہے بھائی نماز ہوگا دعا ہوگا. تو جو ہمارے ساتھ تھا ممتاز اس کا نام تھا، ادھر اس کے گاڑیوں کا مالک ہے، اس نے مجھے کہا یار شیراز میں ایسا کرتا ہے دعا ہو جائے پھر دعا کے بعد چلتے ہیں. پھر جب بیٹھ گیا دعا میں امیر علیہ سنت نے ایک ایک گناہ کے مقصد دعا کی جو کیفیت تھی دعا کے جو اثر تھے لوگ چھار مارتے. ہم ادھر تو دیکھتے یار یہ لوگ کیا ہو گیا، یہ بھی روتا ہے ادھر بھی روتا ہے. جب امیر علیہ سنت کی جو دعا تقریباً ایسے آرام ہم جا کر کے جب ایک گناہ اور اس کے انجام اور ایک گناہ اور اس کے انجام ایک گناہ اور اس کے انجام اور جب آیا مقصد چوری کے حوالے سے مقصد چوروں کی مقصد کیا ہے، جب آیا نشے کے حوالے سے جب امیر علیہ سنت نے فرمایا دعا کے آداب کے حوالے سے تو اسی دن سے الحمدللہ ہم نے پکا توبہ کیا آج کے بعد انشاءاللہ چرس ہم نہیں پئیں گے. تو اسے ملتان اجتماع سے الحمدللہ چرس کا بھی خاتمہ ہو گیا الحمدللہ. چرس اسی دن سے اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آج کا جو اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور
آج جو ہم نے سلسلہ کیا، مزید مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کریں ان کا بھی ثواب، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنی نیکیاں مل کرتے ہیں تاکہ یہ بھی سال ثواب ہو جائے. یا اللہ عز و جل جنہوں نے یہ نیکیاں میری مل کی ان کا بھی ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما. اس ثواب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اصال کرتا ہوں، قبول فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین کو اصال کرتا ہوں، قبول فرما. یا اللہ عز و جل ہماری جائز دعاؤں پر نظر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا